اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس پروگرام کے ذریعے جہاں آپ کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں، ان کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، زندگی کو خوشگوار اور اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ایک شخص، وہ نوجوان ہے، اگر وہ چاہ رہا ہے کہ اپنی زندگی کے پورے جو مرحلے ہیں، صبح سے اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ایک خوبصورت زندگی کا پیمانہ بنائے، تو کس طرح سے وہ اپنے دن کو ڈیوائیڈ کرے، کیا کیا عمل کرے جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بہت اچھا سوال ہے، اور اس عنوان سے کہ اگر ہر انسان اپنی زندگی کو اور اپنے روزمرہ کے امور کو مرتب کرے اور اس سلسلے میں غور و فکر کرے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ٹائم ٹیبل بناتے ہیں لیکن اس کو کبھی فالو نہیں کرتے، تو صرف ٹائم ٹیبل بنانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی فکر مند ہے اور اس کو فالو کرتا ہے، تو اگر انسان اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے، جتنے بھی دنیا میں کامیاب افراد ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے پاس کوئی ٹائم ٹیبل نہ ہو اور وہ اس کو فالو نہ کرتے ہوں۔ اور یہ عجیب سی بات ہے کہ حتیٰ وہ افراد جن کے پاس دین نہیں ہے، جن کے پاس مذہب نہیں ہے، وہ بھی اگر کامیاب ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ کم سے کم اس معاملے میں اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ، اپنے ہدف کو اور اپنے ٹارگٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ ہمارے سارے سٹیپس کو اٹھاتے ہیں۔ جبکہ مومن کو اس سے کہیں آگے ہونا چاہیے، کیونکہ مومن کے پاس خدا کی طرف سے مدد بھی ہے، برکت بھی ہے، آئمہ علیہ السلام کی شفاعت بھی ہے، اس کو تو ان سے کہیں بہتر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم وہ کمٹمنٹ نہیں دے پاتے جو دوسرا دے لیتا ہے، اس وجہ سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے ولو بے دین ہے، اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں ولو ہمارے پاس دین کا نام بھی ہے اور آئمہ جیسے ہمارے پاس رہبر اور ہادی بھی ہیں۔ تو اس نوجوان کے سوال کے جواب میں عرض کروں گا کہ اپنی بات کرنے سے یا کسی اور کی بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم معصوم کی طرف نگاہ کریں۔ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دن کو 4 حصوں میں تقسیم کرو۔ وہ 4 حصے اس طرح سے کہ ایک حصہ خداوند عالم کی اور معبود کی عبادت کے لیے مخصوص کرو، اس کے ساتھ خلوت کرنا۔ اب وہ روزمرہ کی نمازیں ہیں، 5 گانا نمازیں اپنی جگہ پہ ہیں، اور ساتھ میں اگر کچھ اور وقت بھی وہ دیتا ہے، مثال کے طور پہ دعائیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کو سمجھ رہا ہے، معنی کو سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے اور خدا کے درمیان ایک راز و نیاز کے لیے ایک وقت طے کرے۔ ایک مرحلہ یہ ہے۔ دوسرے حصے میں وہ کسب معاش کے لیے نکلے۔ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ کوئی انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ عبادت کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ کسب معاش نہ کرے، کام نہ کرے، تجارت نہ کرے، تو اس نے عبادت کو بھی سمجھا نہیں ہے اور حکم خدا کو نہیں سمجھا۔ امام فرما رہے ہیں کہ ایک حصہ اپنی زندگی کا مخصوص کرو عبادت کے لیے، خدا سے راز و نیاز کے لیے۔ ایک حصہ اپنی زندگی کسب معاش کے لیے رکھو، جو بھی کام کر سکتا ہے۔ اگر ابھی اسٹوڈنٹ ہے تو پڑھائی لکھائی میں لگے تاکہ کل وہ کسب معاش کر سکے، اور اگر اپنے اس چیز مرحلے سے باہر آ چکا ہے اور وہ اس لائق ہو چکا ہے کہ کسب معاش کر سکتا ہے تو کسب معاش کرے۔ اگر آج اس کے اوپر ذمہ داریاں نہیں تو کل ہوں گی، لہٰذا آج سے اس کی تیاری کرنا شروع کرے۔ تیسرا مرحلہ جو ہے اپنی زندگی کا، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے میں گزارے، یعنی ان کو وقت دے جو اس کی کمیوں کو اس کو بتائیں لیکن دل میں اس کے چاہنے والے ہوں۔ یعنی افراد کے ساتھ معاشرت کرنا، بیٹھنا اٹھنا، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس میں کئی لوگ آ جائیں گے۔ علماء کے ساتھ بیٹھنا کہ اس سے علم حاصل ہوتا ہے، صالحین کے ساتھ بیٹھنا تاکہ ان سے انسان اپنی اصلاح حاصل کرتا ہے، دوست ایسے جو اس کے واقعی دوست ہوں۔ امام رضا علیہ السلام سے ایک دوسری حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا ساتھ دینا چاہیے، ولو وہ مومن ہو، چاہے وہ حلال کرے یا حرام کرے، یہ مفہوم حدیث ہے، چاہے وہ ظالم ہو اور چاہے وہ عادل ہو۔ لوگوں نے پوچھا ظالم کا سپورٹ کیسے کریں، ساتھ کیسے دیں؟ اس کی ہدایت کر کے، اس سے دوستی کے تقاضے کہ اس کو بتاؤ کہ تم ظلم کر رہے ہو، یہ غلط ہے، تمہیں صحیح راستے پہ ہونا چاہیے، اور اگر کوئی صحیح عمل کر رہا ہے تب بھی اس کا سپورٹ کرو کہ تاکہ وہ صحیح عمل صحیح طریقے سے انجام دے سکے، یا اس میں اس کو حوصلہ ملے اور وہ عمل انجام دے سکے۔ تو وہی امام رضا یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ معاشرت، بیٹھنا اٹھنا۔ ہم اگر نہیں بیٹھیں گے ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہمارے عیب ہم ہی کو بتاتے ہیں، ایک وقت ہے کہ دنیا بھر کے عیب بتاتے ہیں، یا ایک وقت ہے کہ ایک شخص توہین کے لیے آپ کی کوئی چیز آپ کو بتاتا ہے، وہ نہیں، وہ لوگ جو واقعا دل میں آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی کمیوں کو آپ کو ہی بتاتے ہیں۔ یا علماء کے ساتھ بیٹھنا کہ آپ کو دین حاصل ہو،
یا صالحین کے ساتھ بیٹھنا یا دیگر افراد کے ساتھ بیٹھنا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، آداب معاشرت جس کو ہم کہتے ہیں سوشلائز ہونا، لیکن اس طرح سے سوشلائز ہونا کہ ہمارے اندر چینجز آ سکیں، پازیٹیو چینجز آ سکیں۔ اور چوتھا حصہ حلال لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مخصوص، یعنی 4 حصوں میں اپنی زندگی کو روزمرہ کو بانٹنا ضروری ہے۔ اور اس میں امام نے ایک بہت اچھی تاکید کی، جو بہت اہم تاکید ہے، جس کی طرف ہم کم تر متوجہ ہوتے ہیں۔ امام نے فرمایا یہ حلال لذتوں کے ساتھ جو تمہارا وقت گزرے گا یہ تمہیں باقی کے لیے طاقت، دوبارہ انرجی دے دے گا۔ اگر اس کو ہم اپنی زندگی سے ہٹا دیں گے تو باقی کے لیے بھی ہمارے پاس تھوڑے تھوڑے دن بعد وہ طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو ان 4 چیزوں کو اگر ہم نے اپنی زندگی میں عملی کیا، یعنی ہم وقت کو تقسیم کریں، اپنے سونے کے وقت کو، اپنے جاگنے کے وقت کو، پھر اس کو صحیح طریقے سے ان 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں، تب انسان جو ہے وہ ایک کامیاب سے، کیونکہ اگر امام معصوم نے بتایا ہے تو پھر اس میں حتماً کامیابی ہے۔ کچھ وقت خدا کے ساتھ راز و نیاز کے لیے، کچھ وقت کسب معاش کے لیے، ایک حصہ دوستوں کے ساتھ مشورت، رائے، علماء سے صالحین کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، اور ایک وقت حلال لذت کو حاصل کرنے کے لیے۔ ان 4 کو حصوں میں اپنی زندگی کو انسان اگر ڈیوائیڈ کر دے اور اس پر عمل کرے تو یقیناً وہ دنیا میں بھی سعادت حاصل کرے گا اور آخرت میں بھی وہ سعادت مند ہی محشور ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اگر اب کیونکہ اس میں سوال اٹھتا ہے کہ کیونکہ یہ ساری چیزیں شروعات سے بچے کی جب نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، جب وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو والدین کی کتنی اہم رول ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بہت ضروری چیز ہے کہ ہم تربیت کرتے ہوئے، ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی شخص کو ایک دن میں تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن تربیت بہت کچھ کر سکتی ہے۔ تو تربیت کرتے وقت ہی اگر ہم اس کو عادت ڈالانا شروع کریں، مثال کے طور کے اوپر بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو جیسے کہ عبادت کی عادت اسے ڈال لی جائے، مطلب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھا دی جائے، 10 سال کا ہو جائے سختی کی جائے، 14 سال پہ اس پہ واجب ہوگی، لیکن 7 سال اگر لڑکا ہے تو 14 سال پہ اس پہ واجب ہوگی، 7 سال میں اس کو نماز سکھائی جائے، 10 سال سے اس پہ سختی کی جائے۔ یعنی سختی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو خدا نہ کردہ مارنے پیٹنے لگے، نہیں، اس طرح سے کہ اس کو احساس ہو کہ اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو والدین کو اچھا نہیں لگے گا، تو سختی کرنا کہ اگر اس نے نہیں پڑھی تو ہم اس سے مثال کے طور پہ تھوڑی دیر بات نہ کریں، یا اس کو اظہار کریں کہ ہم اس بات سے خوش نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ عادی ہو جائے عبادت کا، تو وہ اپنے آپ عادت اس کی ہو جائے گی بندگی کرنے کی، عبادت کرنے کی، عبادت کو کر۔ اچھا، دوسری اس میں بہت اہم رول اس بات کا بھی ہے کہ ہم صرف کہیں نہیں، ہم خود اپنے ساتھ لے جائیں۔ جیسے بہت سے لوگوں کا طریقہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد لے جاتے ہیں، یا مثال کے طور پہ اپنے گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ جب بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ماں کو دیکھتا ہے کہ نماز پڑھ لی تو خود بھی جا کے وہ نماز پڑھنے لگتا ہے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ کرتا ہے جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو جب وہ بڑا ہو جائے گا تب بھی یہی عمل کرے گا۔ تو اگر والدین وقت پہ نماز پڑھتے ہیں تو یقیناً یہ بچہ نمازی بنے گا۔ تو اپنے آپ کو بجائے صرف کہنے کے پڑھیں، تھوڑا سا وقت قرآن کو دیں تو وہ بھی یقیناً آپ کے ساتھ بیٹھ کے قرآن سننے لگے گا، کچھ دن میں پڑھنے بھی لگے گا۔ تو اس طرح سے عبادت کا شوق آپ کو دلانا ہے، اس کو رائے مشورہ دینا، اس کو بتانا یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ چیز اچھی چیز ہوتی ہے، اس کو یہ کردار سازی ہو گئی تاکہ وہ انسان سیکھ سکے کس طرح سے عمل ہمیں دنیا میں معاشرے میں رہنا ہے۔ اب عمر جب کم ہے تو وہ چیزیں جو اس کے لیے اچھی ہیں، جو اس کو کھیلنے کا وقت ہے، کچھ وقت کھیلنے کا دیا جائے۔ بہت سے ماں باپ ہوتے ہیں پڑھائی میں اتنا سخت ہو گیا کہ بچوں کے پاس کھیلنے کا وقت نہیں ہے، کچھ اتنے ڈھیل دے دیتے ہیں کہ کھیلتا ہی رہتا ہے، اس کے بعد نہ عبادت کے لیے اس کی فرصت ہے نہ پڑھنے کے لیے فرصت ہے۔ تو الامر بین الامرین، نہ ہمیں ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے، بیچ کا جو بیلنس ہے، ایکویبلیریم جسے ہم کہتے ہیں، وہ بنا کر رکھنا ہے۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے ایک اچھا ٹائم ٹیبل بنائے تاکہ وہ ہمیشہ سے ٹائم ٹیبل کو فالو کرنے کا عادی رہے، لیکن اس میں بچے کی جو خواہشات ہوتی ہیں اس کا بھی خیال رکھے۔ تو اس کے آرام کا وقت ہے، اس کے کھیلنے کا وقت ہے، ان سب چیزوں کا خیال رکھے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ انسان عبادت بھی کرے گا۔ اب اسے کسب معاش تو کرنا نہیں ہے، لیکن ابھی بچہ ہے، لیکن اس کو بتانا ضروری ہے کہ ایک وقت اسٹیج ایسی آتی ہے کہ جب آپ کی ذمہ داری ہوگی اس گھر کو چلانے کی، تو آپ کو پڑھنا ہے تاکہ آپ، ابھی اس کے کسب معاش کا وقت تو ہے نہیں، پڑھائی کرے گا تاکہ کل کام آئے۔ تو اس کو یہ بتانا کہ آپ علم حاصل کریں گے تو یہ علم آپ کے دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، کل کسب معاش میں آپ کی مدد کرے گا۔ آپ فزیکلی اسٹرانگ ہوں گے تو آپ کل کسب معاش میں کسی طرح سے، کسی وجہ سے کمزور نہیں پڑیں گے، تو اس کو کھیلنے میں، کودنے میں، جس طرح سے بھی وہ گرو اپ ہو سکے، فزیکلی بھی اسٹرانگ ہو سکے، مینٹلی بھی اسٹرانگ ہو سکے، یہ تمام عمل انجام دیں اور اس کی زندگی کو اسی طرح سے ہم ڈیوائیڈ کرنے کی عادت ڈال لیں، تو بعد میں خود اس کے لیے ڈویژن کرنا آسان ہو جائے گا اور وہ ایک کامیاب انسان بن سکے گا۔ جزاک اللہ۔ اب ایک سوال ہے، عزیز فاطمہ یہ پوچھتی ہیں ممبئی سے، مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اپنی زندگی میں جو ڈائری لوگ لکھتے ہیں، میں بھی لکھتی ہوں، کیا اس کو شریعت نے منع کیا ہے یا یہ صحیح عمل ہے؟
ڈائری لکھنے میں اپنے آپ میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ڈائری لکھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر کوئی راز ہے، رموز ہیں جو کسی دوسرے سے متعلق ہیں اور وہ آپ کے پاس ہے، راز ہے، تو اس کو ڈائری میں لکھ کر فاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولو یہ کہ وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا ہو، یا ہر وہ راز جو اس کے لیے بتانا اس کے لیے زندگی میں اس کو پسند نہیں تھا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ راز ہے لیکن وہ وقتی راز ہے، مثال کے طور پر کوئی انسان ہے، جیسے ہمارے علماء کی تاریخ میں ہم کو ملتا ہے کہ مثلا فلاں عالم دین کے مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی مثلا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ملاقات ہوئی تھی، نیکیاں کرتا تھا، یا اس نے فلاں انسان کی مدد کی تھی، تو اس طرح کی کوئی بات اگر لکھی ہے، کوئی راز ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جس کو کمیاں کہتے ہیں، عیب کہتے ہیں، جو اگر اس کی زندگی میں اس کے سامنے بیان کی جاتی تو اس کو برا لگتا، تو اگر کسی تھرڈ پرسن کی بات لکھ رہے ہیں تو اس سے اجتناب کریں، یا اشارے میں لکھیں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اپنی زندگی کے راز اور رموز کو اس میں لکھنا چاہتے ہیں، اپنی تھاٹس کو لکھنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، خود لکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر تھرڈ پرسن انوالو ہو جائے گا تو پھر اس کی رضایت ضروری ہے، یا کم سے کم غیبت سے پرہیز کرتے ہوئے ہی کوئی چیز لکھی جائے گی۔ جزاک اللہ۔ اب آغا اس میں یہی سوال ہے میری طرف سے، میں جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کسی کو بھی اپنے گناہ میں پارٹنر مت بناؤ، پارٹنر ان دا سینس کہ وہ کسی سے اپنے راز کو عیاں نہ کرو، تاکہ وہ بھی محشر میں آپ کے وہ گواہی کا وہ بنے کہ آپ سے گواہی، آپ کے اعضاء تو گواہی دیں گے ہی۔ تو کیا جیسے زندگی میں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں، جو شخص ایک ڈائری لکھ رہا ہے تو اس میں ہر چیز لکھتا ہے، تو اس کو بھی لکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے اس بارے میں؟ بالکل، اگر پرہیز انسان اپنے عزت اور احترام کو خود باقی رکھنا چاہتا ہے، اور اگر اس نے کوئی غلطی کر بھی دی ہے تو خدا اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اس کو دوبارہ دہرائے۔ اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو بارگاہ الہی میں وہ خداوند عالم انشاءاللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا، اور اس سے صدق دل سے طے کیا کہ نہیں کرے گا اس عمل کو دوبارہ، تو وہی کافی۔ اس کو اعتراف کرنا، اپنے شخصیت کو ختم کرنا، یا سامنے والے کے سامنے جو آپ کا عزت وقار خدا نے جب محفوظ رکھا ہے تو پھر اس کو پامال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اشارے میں کوئی بات لکھ دینا یا کوئی ایسی چیز لکھنا جس سے کوئی گناہ کا شیبہ نہ ہو، وہ کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر جوانی میں کوئی شوخی کی ہے، کسی کو اذیت کی ہے، جو مثال کے طور پر اچھی چیز تو نہیں ہے، یا کسی کو اذیت کی ہے، لیکن اس حد تک نہیں ہے کہ اس کو گناہ شمار کیا جائے، تو اس کو بیان کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم نے فلاں کے باغ میں ہم نے یہ کام کیا تھا، یا ہم نے فلاں کے کرکٹ کھیلتے وقت فلاں کے گھر کا شیشہ توڑ دیا تھا۔ یہ ایسی چیزیں جو عام ہوتی ہیں زندگی میں، اس میں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا فلاں گیم کے دوران ہماری فلاں شخص سے لڑائی ہو گئی تھی، وہ پھر اتنے دن بات چیت نہیں ہوئی، اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا نہ کردہ میں نے کسی کو ظلم کیا تھا، میں نے مثال کے طور کے اوپر کوئی علیہ باللہ گناہ کیا تھا، اور اس کا اعتراف کرنا، یہ اچھی چیز اس ڈائری میں نہیں ہے۔ جو شخصیت آپ خدا کے سامنے اعتراف کریں، خدا سے توبہ کریں اور خدا کے سے مغفرت طلب کریں، یہی کافی ہے۔ اس کو لکھ کر جانے سے بہت ممکن ہے کل سبب فساد بنے، سبب گناہ بنے کسی دوسرے کے لیے، یہ اچھی چیز نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ۔ سوال ہے ان کا سیتا پور سے انور رضوی صاحب کا، یوگا کرنا کیسا ہے؟ اور جیسا کہ یوگا میں بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی دوسرے مذہب یا دین سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جو غیر مسلم کے انداز میں کی جاتی ہیں۔ اور میرا اس میں ایک اور سوال یہ ہے خصوصاً کہ کیا رات میں بیٹھ کر اپنے دن بھر کی جو ہم نے کیا عمل، اس کے گناہ بھی یاد کر کے اور اس کے اپنے اللہ سے توبہ کی جا سکتی ہے؟ یہ دونوں سوال ہیں۔ دونوں سوالوں میں پہلا سوال، یوگا اصل میں دو حصوں میں ہے۔ جی، ایک حصہ جو ہے اس کا تعلق صرف ورزش سے، یعنی جسمانی ورزش ہے، اور انسان کے سانس لینے کا طریقے اور اپنے ذہن کو اور اپنی سوچ کو اور اپنی فکر کو ایک میڈیٹیٹ کرنا جس کو ہم کہتے ہیں، ایک جہاں متمرکز کرنے کی حد تک ہے۔ اگر وہ کسی سے آپ سیکھ رہے ہیں اور کسی جاننے والے کے ذریعے سے اس کو جان رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر وہ چیزیں بھی شامل ہو جائیں جو دوسری مذہب کی عبادت کا طریقہ ہے، یا اس کے اندر ایسے الفاظ کا استعمال ہونا شروع ہو جائے جس کے اندر شرک اور اس طرح کے جملے پائے جاتے ہیں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو وہ حصہ جس کا تعلق فزیکل ایکسرسائز سے یا مینٹل ایکسرسائز سے ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ حصہ جس کا تعلق دوسرے ادیان کے عبادت کا طریقہ ہے، یا اسلام کے خلاف کوئی جملہ ہے، اسلام کے خلاف سنا دیں، اسلامی تعلیمات کے خلاف کوئی جملہ ہے، تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ جہاں تک دوسری بات انہوں نے پوچھی ہے، یہ بہت اچھا عمل ہے، نہ صرف یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تمام علماء نے اس کی تاکید کی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں محاسبہ نفس کرنا، یعنی اپنے آپ اپنے نفس کو اپنی ہی عدالت میں ہر شام
پیش کرنا کہ آج صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا کیا۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ ہر رات محاسبہ نفس کرے، یعنی 5 منٹ 10 منٹ اپنے آپ کو دے، بستر پہ جب لیٹ گیا رات میں تو اب وہ اپنے آپ کو وقت دے 10 منٹ کا کہ میں نے صبح سے شام تک اس وقت لیٹنے تک میں نے کیا کیا کیا۔ جو عمل اچھا کیا اس کے لیے اپنے آپ کو شاباشی دے، خود ہی شاباشی دے، اگر کوئی انعام مقرر کرنا چاہتا ہے تو انعام مقرر کرے۔ اگر غلط کیا تو اس کو صرف توبہ کے نہیں کرے، توبہ کے ساتھ یہ طے کرے کہ کل اب یہ عمل نہیں ہونا ہے، یا کوئی عمل ہے گناہ تو نہیں ہوا لیکن اس سے بہتر طریقے سے کر سکتا تھا۔ مثال کے طور پر بچے نے کوئی شرارت کی تھی، میں نے اس کی تنبیہ کی لیکن میرا لہجہ بہت سخت ہو گیا تھا، تو میں اپنے آپ کو تنبیہ کروں کہ اگر میں اس سے کمتر لہجے میں بات کرتا تو بات ہو جاتی، یا کسی اور کی تنبیہ کر دی، اپنے زیر دست کسی شخص کے ساتھ میں نے سختی کر دی جو اس حد تک تھی کہ سختی کی جا سکتی تھی لیکن میں اس سے کمتر بھی کر سکتا۔ تو جو بھی زندگی میں صبح سے شام عمل کر رہا ہے اس عمل کو حساب کرے کہ یہ عمل کتنا اچھا تھا یا کتنا برا تھا۔ اچھا تھا تو اس سے اچھا کیا جا سکتا ہے یا نہیں، برا تھا تو اس سے کمتر کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یا اس کو بالکل ترک کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا شروع کریں۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ ہم نے رات میں حساب کر لیا اگلے دن کوئی مطلب نہیں ہے، نہیں، اگلے دن ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اب کل والی سچویشن اگر دوبارہ میرے سامنے آ جائے تو مجھے کل کی طرح ریاکٹ نہیں کرنا ہے۔ تو دھیرے دھیرے یہ انسان کمال کے درجات کے اوپر حاصل کرنا شروع کر دے گا۔ تمام علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، عرفان واقعی چاہتا ہے، معرفت ائمہ چاہتا ہے اور تقوی کی زندگی چاہتا ہے تو اس کو محاسبہ نفس کرنا بہت ضروری ہے۔ لہذا شب میں جب بھی وقت ملے صبح سے شام تک کے تمام معاملات کو دیکھے سمجھے، اس کو کتنا بہتر کیا کتنا برا کیا، اگلے دن پھر اس کو ٹیلی کرے، اور اس طرح اگر پوری جس طرح جیسے کوئی کامیاب بزنس مین ہے یا تاجر ہے جس کی دکان ہے یا کوئی بھی کاروبار ہے، وہ شام کو بیٹھ کے اپنے اکاؤنٹ ضرور دیکھے گا کہ میں نے صبح سے شام تک کتنا بیچا اور کتنا فائدہ ہوا کتنا نقصان ہوا، یہ سودا لینے میں فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا، کل یہ سودا یا اس طرح کا سودا نہیں کرنا ہے، اس میں فائدہ ہوا کل اسی طرح کے معاملات کو رکھنا ہے۔ یہ ہر جو بھی کامیاب تاجر ہوگا وہ یہ رات میں بیٹھ کے یہ حساب کتاب کرتا ہوگا، اپنے اکاؤنٹس کو ضرور چیک کرتا ہوگا، یہ ایک وقت رکھے گا اس کام کے لیے۔ تو ہمیں بھی اپنے اکاؤنٹس کو چیک کرنا ہے، عمل کے اکاؤنٹس کو چیک کرنا ہے کہ صبح سے شام تک ہم نے کیسے زندگی گزاری، گھر میں کیسے رہے، زوجہ کے ساتھ کیسے رہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہے، والدین کے ساتھ کیسے رہے، خاندان کے ساتھ کیسے رہے، جتنے بھی معاملات صبح سے شام تک کے ہیں ان سب کو 5 سے 10 منٹ کے اندر ہم سمیٹیں، اگلے دن اس سے بہتر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہ انسان، روایات میں ہے کہ اگر کوئی انسان 40 دن تک محاسبہ نفس کر لے اور اس پر صحیح سے عمل کر لے تو اس کے لیے بہت سے درجات اور بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں، کیونکہ وہ عادت ہو جائے گی انسان کے لیے۔ بہت 40 اور 21 کا عدد بہت اہمیت رکھتا ہے۔ البتہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ جب عدد ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد خود پیور عدد نہیں ہوتا، اس سے مراد مطلب زیادہ دن، لیکن کہیں کہیں پہ عدد کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو 40 کے عدد کو عام طور سے انسانی سسٹم یا عادات میں اس طرح سے رکھا گیا ہے، اور آج کی میڈیکل سائنس اور خصوصاً یہ جو ہمارے سائیکالوجی والے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، سائیکیٹرسٹ لوگ ہیں، وہ اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ اگر کوئی عادت انسان کو ڈالنی ہے تو اگر اس نے 40 دن کوئی عمل کیا تو دھیرے دھیرے وہ اس کی روزمرہ کی عادت میں آ جائے گا۔ لہٰذا 40 دن تک اگر کوئی انسان محاسبہ نفس کرے جو روایات ہم سے کہتی ہے تو ظاہراً اس سے مراد یہ کہ پھر وہ عمل کرتا ہی رہے گا، یعنی کہ 40 دن بعد چھوڑ دے گا وہ، لیکن وہ کرنا شروع کر دے گا تو اس کی زندگی کامیابی کی طرف بڑھتی چلی جائے گی۔ ذوالفقار حیدر کانپور سے سوال کرتے ہیں، آقا کچھ دن پہلے میرا ایک بندے سے جھگڑا ہو گیا، میں گاڑی پارک کر رہا تھا، وہ گاڑی وہیں پہ نوکر تھا، میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ مجھے احساس ہوا، دوسرے دن میں نے جا کے میں نے سوچا کہ اس سے معافی مانگ لوں، لیکن وہ نظر نہیں آیا۔ آقا مجھے کیا کرنا ہے کہ صرف اللہ سے اپنے اس گناہ کی توبہ کرنے سے میرا یہ گناہ ختم ہو جائے گا، یا اس شخص سے مل کر اس سے ضرور معافی مانگنا ہوگی؟ اگر اس شخص کی تلاش کر سکتے ہیں، اس کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں، بہت زیادہ اس میں مشقت نہیں ہے، کسی فتنے کا بھی ڈر نہیں ہے، تو سب سے بہترین یہ ہے کہ جو شخص ہے یعنی خود صاحب معاملہ ہے اس سے رضایت طلب کر لیں تاکہ زندگی اور آخرت دونوں میں آپ کے کام آ سکے۔ ایک دفعہ ایسا مورد ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کو نہیں جانتے ہیں، نہیں پہچانتے ہیں، دوبارہ ملنے کا کوئی چانس بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دوران سفر ہوا اور نہ اس مقام پہ ہمیں دوبارہ جانا ہے، نہ وہ شخص جہاں وہاں کا رہنے والا تھا، ایک مقام پہ ملاقات ہو گئی اور اس طرح سے معاملہ ہو گیا، تو اس وقت تو یہ علماء کہتے ہیں کہ آپ خدا سے توبہ کر لیں اور اس کے نام سے ایک صدقہ دے دیں، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس تک پہنچ سکتے ہیں، مثال تو شہر کی بات ہے، علاقے کی بات ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ یہاں کام کرتا ہے، ہمیں ابھی وہاں آنا جانا رہتا ہے، تو اس کی تلاش کریں
اور اس سے رضایت طلب کریں، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ بہت شکریہ آقا۔ اب ایک اور سوال انہوں نے کیا، کیا اس میوزک کا سننا جائز ہے جو انسان کو اندر شجاعت پیدا کرتا ہے، جوش پیدا کرتا ہے؟ جیسے ایکسرسائز کے دوران گانوں کا سننا جائز ہے، جس طریقے سے کچھ گانے بجتے ہیں جس کے ذریعے سے ایکسرسائز کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے گانے جو انہوں نے گانا بھی لکھا ہے، بہرحال اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، تو اس بارے میں ذرا تفصیل سے کئی بار بتا چکے ہیں لیکن پھر بھی ایک بار۔ دیکھیں، جہاں تک موسیقی کا تعلق ہے، موسیقی اگر انسٹرومنٹل ہے تو مطلقاً حرام ہے، سوائے ان موسیقی کے آلات کے جو آلات حرب کہے جاتے ہیں، یعنی جنگی حالات میں، جیسے ڈرمز ہوتے ہیں جو جنگ میں بجائے جاتے تھے، یا شہپور ہوتے تھے، نقارے ہوتے تھے، یہ بجائے جاتے تھے۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے اور اس کا ہدف یہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو دیگر موسیقی ہے، یا جو آج کل کے، جیسے کہ انہوں نے سوال کیا، جمنیزیم میں یعنی باشگاہوں میں، یعنی جہاں پہ کثرت انسان کرتا ہے یا ایکسرسائز کرتا ہے، وہاں بہت سی میوزکس بجتی ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی جگہ پر اگر یہ نیچرل میوزک کا استعمال کریں جو اسی کام کے لیے بنائی گئی ہوں، بہت سے لوگ اس کو کوریوگرافی بھی کرتے ہیں، وہ مل جاتی ہے وہ، تو اس کو ذریعے کریں تاکہ آپ حرام سے بھی محفوظ رہیں، اور اگر آپ کو اس کے ذریعے سے جوش اور اس طرح کی ضرورت ہے، موٹیویشن کی ضرورت میں، تو وہ بھی کام آ سکتی ہے۔ لیکن خود یہ جو رائج میوزک ہے اور آج کل کے سماج میں پھیلی ہوئی میوزک ہے، اس میں زیادہ تر انسٹرومنٹل ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں استعمال ہو رہی وہ بھی عام طور سے لہو و لعب کے علاوہ اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کریں۔ دیگر جو جائز اور حلال اور نیچرل میوزکس ہیں اس کے ذریعے سے اپنے لیے آپ اگر استعمال کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بلند نصیب کے لیے دعا بتائیں، اور میری بیٹی جس کی آئی سائٹ ویک ہو گئی ہے اس کے لیے کچھ دعا بتا دیں۔ دیکھیں، اگر کوئی انسان اول وقت نماز پڑھ رہا ہے، یعنی پنجگانہ نمازیں جو ہیں اول وقت پڑھتا ہے، اور اس کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح اور بعض جو تعقیبات ہیں جو مثال کے طور پر مفاتیح الجنان اور دیگر کتابیں جو دعاؤں کی ہیں اس میں ملتی ہیں ہر نماز کے بعد کی، اگر وہ اس کو کر رہا ہے تو پھر اسے کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو بلند نصیب یا اچھے نصیب کے لیے بہت اچھا ہے۔ رزق و روزی کے لیے نماز صبح سے لے کر نماز صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک جاگنا، یہ بہت اچھا عمل ہے، بہت ضروری عمل ہے۔ اکثر لوگ اس وقت سوتے ہیں تو اس سے رزق میں تنگی آتی ہے، لہٰذا جاگتے رہیں۔ اگر کسی وجہ سے تھکن ہے، جو بھی مسئلہ ہے، تو سورج اگنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز صبح سے لے کر اذان صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک سونا ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو رات میں، شب میں نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے بھی بہت زیادہ رزق و روزی میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور جہاں تک آئی سائٹ کی بات ہے، انا انزلنا، سورہ انا انزلنا کی تلاوت اگر کوئی انسان مسلسل کرے تو اس کو بہت سے فائدے اس میں حاصل ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ طبی طریقے بھی ہیں، اور جو تغذیہ یعنی غذا کے معاملات کو بھی دیکھنا پڑے گا جو اثر انداز ہوتے ہیں انسانی جسم پہ، اس کے ساتھ ساتھ دعا اور توسل بھی ضروری ہے۔ لہٰذا قرآن کی تلاوت کرنے سے، قرآن کو دیکھنے سے، سبزے کو دیکھنے سے، حسین مناظر کو دیکھنے سے انسان کی نظر کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے، تو قرآن کی تلاوت اس عنوان سے انسان کرے کہ اس کی آنکھ کی جو ہے بینائی اور بہتر ہو جائے، ساتھ میں غذا اور جو علاج ہے وہ بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ ضرور خدا ان کو شفا عطا کرے گا۔ آقا ایک بہت جلدی سے سوال لیتے ہیں، انہوں نے سوال پوچھا، منت کے روزوں کو کیا ماہ مبارک ماہ رجب یا شعبان کے جو سنت روزے ہیں اس کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں؟ بالکل رکھا جا سکتا ہے، ماہ رجب میں، ماہ شعبان میں، کسی اور موقع پر اگر کسی انسان نے نذر کی ہے یا منت مانگی ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، تو ماہ رجب میں اگر اس روزے کو رکھتی ہے تو اس کی نذر بھی پوری ہو جائے گی، اور رجب کے روزے کا ثواب یا شعبان کے روزے کا ثواب بھی اسے مل جائے گا۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔